یہ عبد الرحمان صاحب اس حوالے سے پرسنل میں میری بڑی ڈیٹیل آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ آپ کی سمجھ میں بات آ بھی گئی ہے، پھر آپ نے وہ دوبارہ مسئلہ شروع کر دیا ہے اور آپ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تو یہ لاہو کی ضمیر پہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے نا، تو یہ تو پورے قرآن کا انداز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اس کی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی اور کی کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میری ہے، زمین اور آسمان میں جو میرے ہے میری ہے، لیکن لہو کا کیا مطلب ہے؟ لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا حق ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اسی کو فہم القرآن کہتے ہیں اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑے ہیں، اسی لیے فہم القرآن ضروری ہے اور علماء کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرے، لیکن عوام خیر سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو اگر شرک کی بات بتائی جائے تو خوش ہو جاتے، کہتے ہیں اب بالکل صحیح کی ہے، شرک کی طرف جانے والا انداز بیان کر کے تو ہاں زبردست بیان ہوا ہے، اور اگر توحید کی طرف جانے والا انداز ہو تو بس وہاں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کا یہ ایک مزاج بیان ہوا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید، اس کی دادائی، اس کی دستگیری، اس کی مشکل کشائی، حاجت روائی، غریب نوازی، رکوع اور سجدے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اس معاملے میں، کوئی اور نہیں ہے، تو جو آخرت کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے دلائل نہ ان سے بول بھی نہ سکیں تو آگے سے کچھ نہ کچھ ان کے چہرے سے اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی داتائی تھوڑی سی معمولی سی بھی بیان کریں کہ حضرت نے کچھ نہ کچھ کیا ہے یا کرایا ہے، ان کے وسیلے سے کچھ ہوا ہے معاملہ، بس تھوڑا سا ان کے سامنے جھکے جی، تھوڑا سا سے ہوا ہے، ایک سجدہ ان کو ہو گیا جی، بس اس طرح کی بات کریں، پھر حضرت صاحب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ان کے مریدوں کا ہاں بھائی اب بالکل بات ہوئی نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی نشانی بیان کی ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ صرف تھرمامیٹر ہے، جیسا لگاؤ نا فوراً بخار بتا دیتا ہے، یا یہ قرآن ایک مقناطیس ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ مخلص مومنوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور باقی کچرا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پوری طرح ڈسکس ہو چکی ہیں اور پوری طرح واضح ہو چکی ہیں کہ یہ معاملہ ہے۔ قرآن کا ذرا سا بھی اگر کسی کو فہم ہے اور تھوڑا سا بھی قرآن کا انداز اس کو معلوم ہے کہ یہاں فاعل بدلتا ہے، مفعول بدلتے ہیں، متکلم بدلتا ہے، اور پھر ایک ایسی مخلوق کی طرف یہ کلام آیا ہے، وہ سمیع بصیرہ ہے، وہ سننے والی، غور و فکر کرنے والی یہ مخلوق ہے، انسان اور جن، یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں فائل کون ہے، کس کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوتی ہے براہ راست، کبھی فرشتوں کی زبان میں وہ بات بیان کی جاتی ہے، کبھی مومنوں کی زبان میں وہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ دعا ہوتی ہے کوئی، اور مومنوں کے الفاظ میں وہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس انداز سے یہ کلام ہے، یہ سارا بالکل پورے قرآن کا یہ زور ہے۔ وہ پوری سورہ یوسف تو میں کہتا ہوں اس معاملے میں احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ بہترین چیز توحید ہے، بدترین چیز شرک ہے، اور ان کے حصے میں یہ ہے، محمد حنیف اور ان لوگوں کے حصے میں یہ ہے کہ بہترین قصے کو انہوں نے، بہترین چیز کو انہوں نے شرک کے اندر مبتلا کر دیا، اس میں ثابت کرنا شروع کر دیا، یعنی جو توحید کی وہ تھی دلیل تھے، اسی کو انہوں نے شرک میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کی بدبختی ضرور ہے یا چالاکی ضرور ہے، تو اسی کی یہ سزا پائیں گے۔ دنیا میں بھی مخلص مومن ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھو یہی ان کا اصلی مقام ہے، یقین کرو، اور آگے جانے کے بعد ان کے ساتھ وہ درگت بنے گی، اور جو چلے گئے اسی شرک کے اوپر وہ تو جان گئے ہوں گے، اور انہوں نے بھی اسی راستے پر جانا ہے۔ حالانکہ اس دعوت کے جو بنیادی چیز تھی یہ توحید تھی، رد شرک تھا، کفر بالطاغوت تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کو چھوڑو گے تو پھر خود طاغوت بنو گے، یہ معاملہ تو ہونا ہی ہے۔ تب یہ محمد حنیف صاحب، سعید احمد، یہ خالص ایک زندہ طاغوت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ان کے سارے چھوٹے چھوٹے یہ چونگڑے ہیں جو ان کے ساتھ انہیں کو خوش کرنے کے لیے، قاری خلیل الرحمن ہو، منور سلطان ہو، یہ ڈاکٹر عبداللہ عمر ہو، تو یہ انہیں کو خوش کرنے کے لیے، جماعت میں اپنا تھوڑا سا مقام بنانے کے لیے
ان کو اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، جنت کی کوئی فکر نہیں، جہنم کی کوئی فکر نہیں، ان کو بس جہاں دنیا میں تھوڑی سی نازمیت مل جائے، تھوڑی سی کسی چھوٹی سی مسجد کی بھی نازمیت ان کو دے دی جائے، تو اس کے بعد یہ اس شرک کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بھائی آخری بات ہماری یہی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، جس کو جو اچھا لگا اس نے ادھر ہی رخ اختیار کیا۔ جو اینک توحید کی پہنے ہوئے ہیں ان کو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، وہاں قرآن کا زور ہے، وخروا لہو سجدا، وہ گر پڑے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے۔ اس لیے اس عالم دین نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا، یہاں 2 دفعہ کہا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور پھر فتویٰ لگایا ٹھوک بجا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اپنی گویا پوری زندگی کا اور مطالعے کا نچوڑ والے انداز میں وہ فتویٰ ہے کہ نہیں حضرت، یہ اللہ کے سامنے گرے تھے ان رحمتوں، برکتوں اور مہربانیوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، پہلے ایمان خراب ہوتا ہے تب یہ ان کی ضمیر ادھر جاتی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے، کیوں یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں زبردستی، کہ یوسف علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ یوسف انہوں نے پوری تحریر لکھی تھی جب یہ بدر لوگ علیحدہ ہوئے تھے، فیاض محمود باجوہ کے اس کے اوپر دستخط ہیں، اور یعقوب علی کے دستخط ہیں، بدر صاحب کے دستخط ہیں، سب ان کی جتنی پوری ٹیم تھی، سعید احمد کے بھی اس کے اوپر دستخط ہیں کہ اگر لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے جائے تو بس اس سے صرف جو ہے وہ فضیلت نکلتی ہے، اور جو لاہو کی ضمیر اللہ کی طرف لے جانے کی والی تفسیر ہے اس سے شرک کا رد ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر شرک کا رد ہوتا ہے تو اس سے شرک کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا ہے بتائیے؟ تو یہ سب اس میں انہوں نے ایکا کر لیا تھا، لیکن اس اللہ کے بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے ذرا پرواہ نہیں کی ان مولویوں کی، اور ان لوگوں کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ ایمان کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے جانا۔ بالکل یہ عربی جاننے والا بھی جانتا ہے، جو قرآن کا ذرا سا فہم رکھنے والا جانتا ہے، لاہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، وہاں ماحول ہی ایسا ہے، اور انبیاء جو ہے وہ ایسے موقع کے اوپر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی اللہ نے ٹیسٹ کیا اپنے وہاں، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں لکھی ہے، یہ نہیں کہی ہے کہ میرے سامنے سجدے میں گر گئے، صرف آپ کا ٹیسٹ لیا ہے کہ آپ سجدے کے قائل ہیں کس کو، آپ نے کون سی اینک پہنی ہوئی ہے، توحید کی یا شرک کی اینک پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔